السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے قیامت کن لوگوں پر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک لوگوں میں رہیں گے، اور اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے اور تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا کوئی ذرہ باقی ہو، یہاں تک کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ پھر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کر دی جائے گی اور سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو، چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا اس سارے مجموعہ سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت ہوگا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں دوزخی نکالے جائیں گے، تو جواب ملے گا فی 1999 دوزخی نکالو۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ارشاد کے مطابق یہ وہ دن ہے جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر پہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ بالآخر خود ہی فرمائیں گے آج بس اللہ ہی کا راج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے میری بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کی ایک جانب پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہیں۔ کائنات کا درہم برہم ہونا، سور پھونکے جانے سے نہ صرف مردے زندہ ہو جائیں گے بلکہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج و چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین ہموار میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن بدل جائے گی اس زمین سے دوسری زمین، اور بدلے جائیں گے آسمان، اور نکل کھڑے ہوں گے اللہ واحد قہار کے لیے۔ اس آیت شریفہ میں جو آسمان و زمین بدلے جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ جنت یا دوزخ میں بھیجے جانے کے لیے پل صراط پہنچ جائیں گے۔ اس روز زمین اپنے اندر موجود سب کچھ باہر اگل دے گی، مثلاً خزانے اور مردے وغیرہ۔ اس روز چاند بے نور ہو جائے گا، اس روز سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، نہ کسی چیز پر پڑے گی۔ قبروں سے اٹھایا جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر مجھے ظاہر کرے گی، پھر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں سے ظاہر ہوں گے، پھر بقیع قبرستان میں جاؤں گا اور وہ قبروں سے نکل کر میرے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ بھی قبروں سے نکل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حرمین والوں کے درمیان محشور ہوں گا۔ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد عورت سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو بہت شرم کا مقام ہوگا۔
اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قیامت کی سختی اس قدر ہوگی اور لوگ گھبراہٹ اور پریشانی سے ایسے بدحال ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے فقیروں کو کپڑے پہنائے تھے، یا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے سب سے پہلے ننگے کیے گئے، جبکہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے دوست کو پہناؤ۔ چنانچہ جنت کے کپڑوں میں سے 2 باریک اور نرم سفید کپڑے ان کو پہنانے کے لیے لائے جائیں گے، اس کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ میدان حشر میں جمع ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ 3 قسموں میں جمع کیے جائیں گے۔ نمبر 1 جماعت پیدل، نمبر 2 سوار، نمبر 3 جماعت اپنے چہروں کے بل چلے گی۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہروں کے بل کیوں کر چلیں گے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس ذات پاک نے انہیں قدموں پر چلایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کو چہروں کے بل چلا دے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، وہ چہروں کے بل اس طرح چلیں گے کہ زمین کے ابھرے ہوئے حصے اور کانٹوں تک سے اپنے چہرے کے ذریعے بچاؤ کریں گے۔ یہ حال کافروں کا ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کی پیشانی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوئی اور تکبر و غرور کے بعد سجدہ میں سر رکھنے سے انکار کیا، اس لیے ان کے چہروں سے پاؤں کا کام لیا جائے گا تاکہ خوب ذلیل ہوں۔ کفار گونگا، بہرا اور اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ابتدا حشر میں ہوگا، پھر آنکھیں، زبان اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکے اور ان سے حساب کتاب کیا جائے۔ کافروں کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، اور ہم جمع کریں گے اس دن گنہگاروں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ دنیا میں بس تم 10 دن رہے ہو، یعنی بدنمائی کے لیے آنکھیں نیلی کر دی جائیں گی۔ دنیا کے مزے اور لمبی چوڑی بھول جائیں گی اور دنیا کی صالحہ سال انہیں پہلے دن کی طرح محسوس ہوگا۔ قیامت کے دن حیرانی اور پریشانی۔ قبروں سے نکل کر لوگ لنگی باندھے سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں چلیں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کافر و فجار کے چہرے پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ ارشاد فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک لتھڑا ہوگا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو۔ میدان حشر میں لوگوں کی مختلف حالتیں۔ قیامت کے دن لوگ بقدر اعمال کی برائیوں کے پسینہ میں غرق ہوں گے، کیونکہ سورج اس دن 1 میل فاصلے پر آ جائے گا۔ سورج اول تو بے نور ہو جائے گا، مگر دوبارہ لوگوں کے سروں پر قائم کیا جائے گا، پھر دوبارہ بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کے پرستاروں کو عبرت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق روز حشر جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ذرا سی بھی بوٹی نہ ہوگی۔ جس مرد نے بیویوں میں ناانصافی کی وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے وہ کوڑی کی شکل میں آئے گا۔ بے نمازیوں کا حشر حامان، فرعون، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہتے ہیں
وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ دیر تک بھوکے رہیں گے۔ جو دنیا میں دوغلا پن اختیار کرتا ہے اس کے منہ میں 2 زبانیں آگ کی ہوں گی جو کنسوئی کرے گی، اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، جو کوئی تصویر جاندار کی بنائے گا اسے مجبور کیا جائے گا اس میں روح پھونک جو نہ کر سکے گا، اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں شہرت، تکبر، تراوے کا لباس پہنا اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لی اس کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا، اور جب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے وہ جانتے بوجھتے ہوئے چھپا لے، اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ جو شخص غصہ پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اختیار دیں گے، جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ جو حرم مدینہ یا حرم مکہ میں مر گیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائیں گے۔ جو حج کرتے ہوئے مر جائے قیامت کے دن تکبیر پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ جو راہ حق میں شہید ہوا قیامت کے دن جو اس کو زخم ہوں گے ان سے خون بہہ رہا ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح آئے گی۔ مسجدوں کو اندھیروں میں جانے والوں کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیے جائیں گے۔ اذان دینے والے سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ خدا کے لیے محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ مسلمانوں کا منصف بادشاہ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، وہ مرد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور آنسو نکل آئے، وہ مرد جسے کوئی خوبصورت عورت برے کام کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ سے کیا دیا۔ یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جو قرآن پڑھ کر عمل کرے اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو حلال کمائے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور میدان محشر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ سب نفسی نفسی پکاریں گے، حتیٰ کہ یا اللہ ہماری جان بچائیں۔ لوگ گھٹن اور بے چینی کا شکار ہوں گے۔ باری باری مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ وہ حق تعالی شانہ سے سفارش فرمائے کہ ہمارا کیا حال بنا ہوا ہے۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایسا کرو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو۔ چنانچہ آپ سے عرض کریں گے کہ اپنے پروردگار سے سفارش کریں۔ آپ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو ارشاد ربانی ہوگا، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے، یا اللہ اے رب میری امت پر رحم فرما۔ لہٰذا ارشاد ہوگا، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازوں سے داخل کرو اور اس کے علاوہ دوسرے دروازوں سے بھی۔ روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے اثر سے جو روشن چہرے ہوں گے پہچان لیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ اس حوض سے سب سے پہلے فقراء مہاجرین پانی پئیں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقین جانو روز قیامت تمہارا میرا سامنا ہوگا، جو میرے پاس ہو کر گزر گیا وہ پی لے گا اور جو پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو دین میں عدل بدل کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، انہیں آپ کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر فضول رسمیں کرنے والے، سوئم، چہلم، قبر یا چادر قبر کا غسل، عرس، پختہ قبر کرنے والے، اسی طرح بہت سی دوسری بدعتیں کرتے ہیں جو حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے۔ لوگ اپنے اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے
پکارے جائیں گے۔ قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے دن نعمتوں میں سب سے پہلے ٹھنڈے پانی اور تندرستی کا سوال ہوگا، اور یوں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہارے جسم کو ٹھیک نہ رکھا تھا؟ کیا ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ خداوند کریم کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے روز انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل لکھے ہوں گے، دوسرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو دنیا میں دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ نعمتیں اس کے تمام نیک اعمال کو اپنی قیمت میں نکالیں گے، اور پھر بھی وہ نعمتیں عرض کریں گی، اے رب آپ کی عزت کی قسم، ابھی ہم نے پوری قیمت وصول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر رحم کرنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور تیرے گناہوں سے درگزر کر دیا اور اپنی نعمتیں بخش دی۔ حساب کتاب حساس میزان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے روز جن لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گا ان میں ایک وہ ہوگا جو جہاد میں قتل ہو جانے کی وجہ سے شہید سمجھ لیا گیا تھا، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی اور اسے یاد آ جائے گا کہ اسے یہ نعمتیں ملی تھی۔ چنانچہ عرض ہوگا تو نے ان کو کس طرح خرچ کیا؟ وہ عرض کرے گا آپ کے راستے میں لڑائی لڑی، شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ کہا اس لیے جنگ کی کہ تجھے بہادر سمجھا جائے تو تجھے اس کا پھل مل چکا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوگا اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس طرح ایک شخص نے علم دین سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے بھی نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا انہیں کس طرح استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور آپ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جھوٹ بولا تو نے، علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ایک شخص کو جس کو دنیا میں بہت مال دیا گیا تھا اس سے بھی نعمتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی کہ انہیں کیوں کر استعمال کیا، تو وہ کہے گا کہ آپ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اور عرض ہوگا جھوٹ کہا، مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے روز جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک پکارنے والا زور سے پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا اور اس عمل میں کسی دوسرے کو دکھانے کی نیت کر کے ہی شریک کر لیا تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کا ثواب اللہ کے سوا اس غیر سے لے لے۔ روز محشر ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے عمل کیے تھے انہی کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے جزا یا بھلائی ملتی ہے۔ روز محشر سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اگر نماز خراب نکلی تو نامراد ہوگا، اور اگر فرضوں میں کوئی کمی رہ گئی تو ان کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد باقی اعمال کا حساب ہوگا، پھر اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر اسی طرح دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا زور سے پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے کیونکہ وہ راتوں کو نمازوں میں وقت گزارتے تھے۔ اس صفت کے لوگ پورے مجمع میں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت سے 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامہ میں
صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی چھان بین کی گئی اور حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کریں گے اور محشر والوں سے پوشیدہ کر کے فرمائیں گے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ جواب میں عرض کروا لیں گے اور وہ دل میں یقین کر لے گا کہ برباد ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور گناہوں کو ظاہر نہ کیا جائے گا، لیکن کفار اور مشرکین کی تشہیر کی جائے گی اور ساری مخلوق کے سامنے کے متعلق زور سے پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائیں، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رب خود حساب لینے کے سلسلے میں بات نہ کرے، بندہ اور رب کے درمیان کوئی واسطہ یا حجاب نہ ہوگا۔ روز حشر بندے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حساب لیا جائے گا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ بقدر ظلم اس کی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں حقیقی مفلس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو روز محشر اپنی نیکیوں کے ساتھ ہوگا، نماز، زکوٰۃ، روزے لے کر آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں حق تلفی کرنے والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس نے اپنے زر خرید غلام کو ایک کوڑا بھی ظلماً مارا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ روز حشر والدین بھی اپنی اولاد سے قرض کے سلسلے میں الجھ جائیں گے، یعنی اگر اولاد کے ذمہ بھی کوئی قرض ہوگا تو ان سے بھی مطالبہ کریں گے۔ روز حشر سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ دو پڑوسی ہوں گے۔ جانوروں کا بھی حساب ہوگا، جس جانور نے دوسرے کو چونچ ماری تھی اس سے بھی حساب ہوگا۔ ماجرا انسانوں کے سامنے ہوگا، لیکن پھر جانوروں کا حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ اس وقت کافر رشک کرے گا کہ کہہ اٹھے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ دنیا دار العمل، دار الفکر، دار المحسن اور دار الحزن ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخرت سے بے فکر رہا برباد ہوا۔ بندہ قیامت کے دن جھگڑالو اور حجتی کی طبیعت کے باعث خداوند قدوس سے حجت کرے گا، مگر اس وقت اس کے اعضاء بدن خود اس کے اعمال کی گواہی دیں گے اور اس کی حجت ختم کر دی جائے گی۔ لوگوں کو اعمال نامہ دیے جائیں گے کہ کسی کے داہنے اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، پھر ان اعمال کا وزن ہوگا۔ لوگ آتے جائیں گے اور ترازو کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، جو آئے گا ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر تول بھاری ہوا تو فرشتہ اس کی خوش نصیبی کا اعلان کرے گا، اور اگر تول ہلکے رہے تو اس کی بد نصیبی کا اعلان ہوگا۔ یہ اعلان ساری مخلوق سنے گی۔ ایک شخص کو روز حشر پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر کھولے جائیں گے جو منتہائے نظر پھیلے ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، اے پروردگار کوئی عذر نہیں۔ پھر ارشاد ہوگا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔ ایک پرزہ لایا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ درج ہوگا۔ بندے سے فرمایا جائے گا، اپنے اعمال کا وزن ہوتا دیکھ۔ وہ کہے گا، یا رب تولنا تو تولنا برابر ہے، میری ہلاکت ظاہر ہے۔ اور